وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں تمام مہمانوں کا اور بالخصوص عمیر صاحب کا. عمیر بھائی کو میں عرصے سے پڑھ رہا ہوں, واٹس ایپ پہ مجھے لنک بھیج دیتے ہیں, مجھے پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. اور سچی بات بتاؤں, یہ بالکل مبالغہ نہیں ہے, دو خوبیاں میں نے ان کی تحریر میں دیکھی ہیں, ایک روانی اور دوسرا روانی کے ساتھ ساتھ کلیئرٹی. یہ کلیئر ان کو ہوتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں, لکھ کیا رہے ہیں. یہ دونوں بہت بڑی خوبی ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, دنیا کا کوئی بھی لکھنے والا لکھ سکتا ہے, بولنے والا بول سکتا ہے, لیکن لکھنے کے بعد, بولنے کے بعد ہمارے جو الفاظ ہیں یہ دلوں تک پہنچنے ہیں کہ نہیں پہنچنے, اس کا اذن کسی رائٹر کے پاس, کسی اسپیکر کے پاس نہیں ہے. یہ اذن صرف اللہ پاک کے پاس ہے. بول کیونکہ دلوں میں اتارنا یہ اس کی صفت ہے. انسان کہہ سکتا ہے, بول سکتا ہے. آپ میرے ایک استاد تھے, اللہ انہیں طریق رحمت کرے, انہوں نے مجھے سکھایا کہ جب کوئی بول رہا ہوتا ہے تو فقط اپنے دل کی حالت کو دیکھا کرو. اگر تم پہ سکون نازل ہونا شروع ہو گیا ہے, اس کے اندر بھی سکون ہے, اس کے پاس کچھ ایسا ضرور تھا کہ جس کی وجہ سے تمہارے پاس سکون چلا گیا. اگر اضطراب تم پہ طاری ہو گئی, تم بے چین ہو گئی, تم کمفرٹیبل نہیں ہوئی, تمہیں ایک شور سنائی دے رہا تھا اور اس کے جہاں پر اس کی بات ختم ہوئی اور وہ لگا شور ختم ہو گیا, تو اس کا مطلب اس کے اندر شور تھا, کلیئرٹی نہیں تھی. عمیر کی تحریر کو جب بھی میں نے پڑھا, مجھے اس میں خاص بات یہ لگی کہ کلیئرٹی ہے اور دوسرا فلو ہے. فلو بھی اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے. ایک رائٹر ہے, اس کا نام ہے پائلو کوئلو, الکیمسٹ اس کی بڑی فیمس کتاب ہے. الکیمسٹ کے علاوہ اس کی ایک کتاب جو ہے وہ فلو لائک اے ریور بھی ہے. یہ میری پسندیدہ کتابوں میں دو کتابیں اس کی مزید ہیں جو کہ کم ہی لوگوں کو پتہ ہے. ایک وائی آف لائٹ, اس کی میں نے ٹرانسلیشن کروائی, اور دوسرا جو ہے فلو لائک اے ریور. فلو لائک اے ریور میں وہ کہتا ہے کہ جو قدرتی ہے, جو فطرتی ہے, وہ اس کی جو رفتار ہے وہ فطرت کے ساتھ میچ کر جاتی ہے. اور یہ بیسیکلی اس کا کہنا ہے, جیسے کئی رائٹرز نے کوٹ کیا اس جملے کو, کہ جو قدرت ہے, فطرت ہے, اس کی اصل رفتار صبر. یعنی قرآن جو 103 بار کہتا ہے وہ دراصل کہتا ہے کہ دھیرج, ٹھہر جاؤ, رک جاؤ اور اس رفتار پہ آؤ جو قدرت کی رفتار. آج جہاں جہاں قدرت کی رفتار خراب ہوئی ہے, ذرا دیکھیے کیا ہوا ہے. فارمی سبزیاں آنا شروع ہوئی ہیں, اسی سے کینسر ہونے لگ پڑا. فارمی پھل آنا شروع ہوئے ہیں, ذائقے ختم ہو گئے. مجھے تو بندے بھی فارمی لگتا ہے, یقین کیجئے, پیراشوٹر لگتے ہیں. وہ کہنے والے کہا کرتے تھے کہ تو کہیں سے بھی آیا, پوچھے آیا کہاں سے. مسافر کے چہرے پہ گرد نہ ہو تو کیسا مسافر. برف بیچنے والے کے ہاتھ ٹھنڈے نہ ہو تو وہ کیسی برف بیچ رہا تھا. بوٹی کرنے والے کے انگلیوں پہ اور کہہ لیجیے ہاتھ کے مختلف جگہوں پہ زخم نہیں لگے ہوئے, کانٹوں کی اور مٹی کے کھجتے کھجتے اس کے ہاتھ پہ زخم نہیں لگے, وہ کیسا مالی تھا. تو آج یہ جو ہر چیز ایک پروسیس کے ذریعے بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہے اور سارا کچھ ہم جلدی سے بدلنا چاہتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, پاکستان جو کچھ فیس کر رہا ہے اس کے سارے ذمہ دار جلدی سے بدلنا چاہتے ہیں. کسی نے جلدی تبدیلی کا نعرہ لگا دیا, کسی نے اس تبدیلی کو تبدیل کرنے کا نعرہ لگا دیا. یہ جلدی میں سارے کام خراب ہو رہے ہیں. شاید فطرتی عمل رہتا تو 70 سال بڑے زیادہ تھے, کافی تھے ٹھیک ہونے کے لیے. ہم نے وہ بار بار اس فطرت کی رفتار کو خراب کیا. ہم نے ہمیشہ اس صبر کے پروسیس کو, جو بڑا ضروری تھا, جو مرغی بھی بیٹھے انڈے پہ, انکیوبیشن پوری ہوتی ہے اور پھر آخرکار چوچا نکلتا ہے. دنیا کا کوئی بھی ہیچری سسٹم انکیوبیشن کی پروسیس میں جرم سمجھتا ہے کہ چوزے کی مدد کی جائے, اس شیل کو توڑا جائے اور چوزے کو نکلنے میں مدد کی جائے. دراصل وہ چوزا پیدا ہونے کے چند دن بعد مر جاتا ہے. کیوں؟ بچتا ہوا جو اپنے زور بازو سے نکلا ہوتا ہے, اپنی ہمت سے نکلا ہوتا ہے. ہم یہ بار بار ایسے چوچے پیدا کر دیتے ہیں جو ہماری مدد سے, بیرونی مدد سے, اور جو لاہور کی مختلف جگہوں کے نام لیے گئے ان کی مدد سے باہر آئے. میں وہ نام نہیں لے سکتا, بٹ صاحب آپ نے تو بڑے وقت پہ بریک لگا لی, نہیں تو وہ جس صحافی کا تذکرہ آپ کر رہے تھے, آپ کے بھی سفید بال ہونے تھے, داڑھی ہونی تھی, اور آپ کو بھی کئی طرح کے چیلنج آ جانے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو بیرونی مدد ہے, کاش کہ ہم اس کو چھوڑیں اور فطرتی مدد کے ذریعے آگے جانا چاہتے ہیں. میرے بڑے محترم, بہت بڑے دانشور رانا صاحب یہاں پر موجود ہیں. میں ایک بات آپ سے سیکنڈ اور ویلڈ کروانا چاہوں گا. کبھی جا کے دیکھیے چائلڈ سٹارز کا حال کیا ہوتا ہے. میں نام نہیں لوں گا کیونکہ آپ کے میرے کئی ایسے محترم سینئرز ہیں جن کے بچے چائلڈ سٹار کے طور پہ پرفارم کرتے ہیں پی ٹی وی پہ. 90% ڈپریشن کے مریض ہیں, 10% نے سوسائڈ کر لی وداؤٹ کوٹنگ دی نیم. میں پروگراموں کے نام بھی کوٹ نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے؟ جب بھی کسی ناتواں کے کندھے پہ شہرت کا بوجھ آئے گا, طاقت کا, اختیار کا بوجھ آئے گا, وہ نہیں سنبھال سکتا. کیا بات ہے. مضبوط ہوئے بغیر آپ شہرت کو نہیں سنبھال سکتے.
مجھے لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ اس شہرت کو کیسے سنبھالتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یار میں پیراشوٹر نہیں ہوں. میں نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے سے آغاز 24 سال پہلے کیا تھا. سینکڑوں ہزاروں ایسے اسٹوڈنٹس ہیں. میں جب تک انٹرنیشنل ٹریول کرتا ہوں حیرانگی ہوتی ہے. فیو ڈیز بیک میں ٹریول کیا تو پائلٹ آ گیا, وہ پائلٹ آیا کہتا سر السلام علیکم 9th کلاس میں آپ سے پڑھاؤں. جگہ جگہ اسٹوڈنٹس ملتے ہیں. وہ ایک آرگینک پروسیس ہے, چلتے 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 اس کے بعد بہت بڑے آپ سنبھالنے کے قابل اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں, اپنا کمال بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو ہم اس ہیچری کو, اس انکیوبیشن کو روکے جا رہے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں دکھتی ہے عمیر کی تحریر میں کہ کہیں اس کی انکیوبیشن مکمل ہے. یہ جاگ لگی ہوئی ہے, یہ میچورٹی فلو کی اور کلیرٹی کی, یہ دونوں اللہ نے اس پہ کمال کر دی ہیں. سو پائلو بولو کا وہی جملہ کہ جو فطرت کی رفتار سے چل رہا ہے وہ دل سے نکلتی ہے, دل تک چلی جاتی ہے. کیا بات, کاش کہ ہمیں ایسی بات مل جائے جو دل سے نکلے دل تک چلی جائے. اچھا بات ہے زبان تو جو کچھ کہتی ہے کان شور کی شکل میں سنتا ہے, یہ دل سے نکلے تو دل تک جاتی ہے, اور اگر دل سے نکلے تو دل تک چلی جائے تو یاد رکھیے گا دنیا میں زبان پرانی نہیں ہے, زبان سے بھی پرانی چیز احساسات ہے. وہ زبان پہ نہ بھی آئے تو کمیونیکیٹ ہو جاتے ہیں. ماں کا چہرہ دیکھ کے کیوں آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے؟ کیوں لگتا ہے کہ دعائیں ہیں صرف اس کے پاس؟ کیوں لگتا ہے کہ باپ سراپا شفقت ہے, بولے نہ بولے, اظہار محبت ہو نہ ہو, ٹھنڈی مٹی کی قبر سے کیسے ہم باتیں کر دیتے ہیں؟ کمال یہ ہے احساس کی زبان ہماری زبان سے زیادہ طاقتور ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے عمیر کو یہ دونوں چیزیں گفٹ کی ہیں, روانی بھی اور کلیرٹی بھی, ایسے ہی ہمیشہ قائم دائم رہے, اور ایسے ہی عمیر کی کتابیں, عمیر کے افکار, اس کے آرٹیکلز, اس کی رپورٹنگ وہ آئندہ دنوں میں چھاتی چلی جائے اور دنیا اس سے مستفید ہو. آپ سب کی آمد کا بڑا بڑا شکریہ. میں بڑی معذرت کرتا ہوں کہ پوری تقریب کو میں اٹینڈ نہیں کر سکا. اصل میں میرے لیے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن تقریب کی جگہ بھی ہے, میرا دفتر بھی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ مجھے بار بار ہمارے کیونکہ پہلے 10 دنوں میں بورڈ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے سب چیزوں کو, اور نیا سال بھی آنے والا ہے. میں پچھلے ایک ہفتے میں 2 بار ملک سے باہر گیا, اگلے 3 ہفتوں میں 4 بار ملک سے باہر جا رہا ہوں. تو انہوں نے سب نے لازم کیا کہ سارے میٹرز کو آپ اٹھا کے جائیں, کیونکہ پھر آپ نے 2 جنوری کو پکڑے جانا ہے. تو اس وجہ سے میں بڑی معافی مانگتا ہوں کہ اس تقریر کے بعد مجھے نیچے پہنچنا پڑے گا. آپ سب کے لیے دعا ہے, چائے کا انتظام ہے, اسے انجوائے کیجیے. ساری تصویریں, ساری سیلفیاں جو آپ میرے ساتھ کھنچوانا چاہتے ہیں, سیلیبریٹیز کے ساتھ کھنچوانا چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں آپ کو عمیر کے ساتھ کھنچوانا چاہیے. میں ایک شادی کے فنکشن پہ گیا, میں نے اپنی شادی کا جوڑا نکالا, مہندی کا فنکشن تھا, وہی میں نے کرتا نکالا, وہی پیلا پٹکا نکالا, وہ سارا. جیسے میں پہنچا تو جو فلم والے تھے انہیں لگا یہ دلہا. یقین کرے سب سے زیادہ مائنڈ پتہ کس نے کیا؟ جو اصل دلہا تھا. اس نے مجھے کہا سر آئندہ آپ نہیں آنا. میں کہا آپ کے دوبارہ پروگرام ہے؟ کہتے آپ نے اتنا تیار ہو کے نہیں آنا. میرا یہ ماننا ہے کہ جس کتاب کی تقریب رونمائی ہوتی ہے اس دن سیلفی, تصویر, آٹوگراف دولہے کے ساتھ ہوتا ہے. آج کا دولہا میں میرے والد صاحب باہر جاب کرتے ہیں اور ریٹائر ہو گئے آج سے 10 سال پہلے. تو پچھلے دنوں میں چیئرمین واپڈا نے میرا ایک لیکچر کھوا, ابا جی کو ساتھ لے, میں نے لازم کیا کہ میرے آج کے لیکچر کے اختتام پہ آپ ایک بھی تصویر میرے ساتھ نہ لیں, آپ ساری سیلفی میرے والد صاحب کا کھینچوا. کہ ان کا پبلش مٹیریل, ان کا جو پروڈیوس ہوا ایک پروڈکٹ ہے دنیا میں, اس کا نام قاسم علی شاہ, آپ ان کے ساتھ تصویر کروا لیجیے. تو یقین کیجئے کہ اس دن انہوں نے مجھے اتنی محبت سے بعد میں دعائیں دیں کہ یہ کہتے ہیں میرے لیے بڑا ایک روحانی ایک تازگی تھی کہ وہ پودا جو میں نے کبھی لگایا تھا, اللہ نے لگوایا تھا, اس کے پھل اس کی دنیا تعریف کر رہی ہے. وہ کنواں جو میں نے کھودا تھا, کہتے ہیں اس کا وہ پانی پی کے خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ میٹھا پانی. اللہ آپ کے پھلوں کو میٹھا رکھے, اللہ آپ کے کنویں کے پانی کو میٹھا رکھے. کیونکہ یاد رکھیے گا جب بھی آپ کا پھل کڑوا ہوتا ہے اور پانی کڑوا ہوتا ہے نا, ساری بددعائیں ماں باپ کو لگتی ہیں. اور اللہ ہم سب کو اپنے والدین بڑے عزیز ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, یہ جو آج کا دن ہے یہ کس کی پہلے قسط وہ ہے. یہ چلتے چلتے ایپیسوڈز آخر کار یہ ڈرامہ یہاں تک پہنچے, اس کے سارے تانے بانے ساری خیر پیچھے جا کے جڑتی ہے. آج ماڈرن کتابیں جو ایتھکس پہ لکھی ہوئی ہیں نا, وہ کہتی ہیں ٹریننگ, گرومنگ, ادارے ٹریننگ نہیں کر سکتے. میں ٹرینر ہو کے آپ کو بات کہہ رہا ہوں, جس نے پاکستان کا کوئی ٹریننگ کا ادارہ نہیں چھوڑا ہوا گورنمنٹ کا. وہ کہتے ہیں ٹریننگ کے لیے 63% ہمارے ایتھکس, ہماری گرومنگ گھر سے ہوتی ہے.
بندے کا پتر گھر سے ہو تو دنیا کو بندے کا پتر لگتا ہے. یہ جتنے ونگے نہیں لگتے آپ, تو ونگا باس ہے, تو ونگا جونیئر ہے, تو ونگا کولیگ ہے, یہ سارے ونگے ٹوڈے مشٹنڈے جو ہے نا گھر سے خراب. ان کو کسی نے گھر سے انگلی ماری تھی, اس کے بعد یہ دنیا کو انگلیاں مارتے تھے. یہ جتنے گھر سے ٹھیک ہے نا, یاد رکھیے گا, جس کی گھر سے بنیاد ٹھیک ہے وہ آپ کو ٹھیک لگے گا. وہ پل بھی آپ کو عجیب عجیب لگتے ہیں جن کی بنیادیں خراب ہوتی ہیں, وہ مینار بھی ٹیڑھے ٹیڑھے ہوتے ہیں جن کی بنیادیں خراب ہوتی ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ شاہ صاحب. لیکن چائے کے درمیان ابھی وقفہ تھوڑا سا ہے. ہمارے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں, تھوڑا سا تاخیر سے پہنچے ہیں. جناب اسحاق رانا صاحب سینئر صحافی ہیں,